خاتم الأنبياء محمد المصطفى سبحان الله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خود کے ساتھ خالی جگہ پور کرو نہ کیوں نیڑے ہو جائے خالی جگہ نہ بچ رہے مہربانی کرو تھوڑی اشاری کافی ہونا ہے اگے ہو جاؤ بالکل ادھر میں کیا ہو جائے بڑی جگہ گنجائش ہے قریب قریب ہو درشی پر خود کی الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تھوڑی جی رپیٹ زیادہ کر دیا تھوڑی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا سلام جنا جٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی پڑھو سارے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا سلام جنا پڑھو سارے اونا سلام جنا جٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا سلام جنا اگے پیچھے خیال نہ کرو مل کے پڑھو اونا سلام جنا جٹھا مدنی کوئی جگہ خاموش نہ ہوئے مل کے پڑھو اونا سلام جنا دکانوں میں سلام شاہ دیکھ لو مدنی اس محبت نہ پڑھو اسیم شیر دے پڑھنے سنایا بار عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے ایک سوال ہی حضور کی بار کا عرض ہے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا سلام جنا جٹھا مدنی کنا لکھے حضور دی بار کا سلام سلام اچھا تقریر کلیا نہیں کرنی تسا نال میرے ملنا تا تقریر ہونی اے 3-4 چیزاں ملن تا ہوندی لیکن وہ اتنی دور سفر کیتا ہے تے جو تانوں سمجھ نہ آوے تسی چپ ہو کے بیٹھو میں زور لاندہ رہا فائدہ نہیں ہے تے زیادہ زور نہ میں لانا نہ میں لا سکنا میں اتنی لانا یا تو ہم بھی سمجھ آوے تو میں اپنا بھی بچا پاؤں مقصد صرف یہ ہے تو صرف یہ ہے کہ ساؤنڈ بھی ساتھ دے بندے بھی سمجھے نہ بولن انشاءاللہ تھوڑا ذوق پیدا ہو جائے رونق بن جائے تو کنو سلام سیدہ آمنہ پاک نو سلام حضور دے دادا عبد المطلب نو سلام حضور دی اس بی بی حلیمہ سعدیہ نو سلام حضور دے سارے خاندان نو سلام جنہیں حضور نو ایمان دیا کھانا بیکھیا سب نو سلام حضور دے ابو بکر نو سلام حضور دے عمر نو سلام حضور دے عثمان نو سلام علی المرتضیٰ نو سلام جس نظر جس نگاہ نے بھی مصطفیٰ کریم نے دیکھے سب نو سلام بسم اللہ میٹھا مدنی اونا سلام جنا جٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا سلام جنا جٹھا مدنی
سارے بڑی کے رحمت ہو میٹھا مدنی حلیم نے چایا بڑی کے رحمت ہو دنیا تے آیا پڑھو سارے بڑی کے رحمت ہو دنیا تے آیا بڑی کے رحمت ہو دنیا تے آیا بسم اللہ میٹھا مدنی اونہ سلام جنہ میٹھا مدنی اونہ سلام جنہ میٹھا مدنی پھڑیاں مہارا میٹھا مدنی پھڑیاں مہارا بیٹھا ڈاچی تے آیا بہارا میٹھا مدنی پھڑیاں مہارا بیٹھا ڈاچی تے آیا بہارا پڑھو سارے بیٹھا ڈاچی تے آیا بہارا بسم اللہ میٹھا مدنی اونہ سلام جنہ میٹھا مدنی اونہ سلام جنہ میٹھا مدنی میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جویں رب دا کلام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جویں رب دا کلام چما ایویں جویں رب دا پڑھو سارے ایویں جویں رب دا ایویں جویں رب دا کلام چما بسم اللہ میٹھا مدنی اونہ سلام جنہ اونہ سلام جنہ میٹھا مدنی میٹھا مدنی تیرے نام سونے میٹھا مدنی تیرے نام سونے میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین سونے میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین پڑھو سارے لال تیرے حسن و حسین لال تیرے حسن و حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی اونہ سلام جنہ میٹھا مدنی اونہ سلام جنہ اونہ سلام جنہ اونہ سلام جنہ میٹھا مدنی سبحان اللہ ماشاءاللہ قابل عزت و احترام برادران اسلام معزز و محترم عظیم و سامعین حضرات بالخصوص محفل کے اندر تشریف فرما اے نا یار کوئی بندہ تو اڈے جیسا نہیں جنہاں نے سمجھا لگے ایک ہی شہوانے نا پڑا ڈکو کو کمرہ ہوئے ڈکو ہے نا اے چلنا طریقہ ہے نا احباب یاد سنت اسیاج ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی محفل پاک دے اندر حاضر دعا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہ حضرات نے احباب نے انتظامیہ نے اس محفل کو سجانے واسطے اپنی خدمت کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ سب کی محبت و خدمت و حاضرین و اپنی بارگاہ سے قبول منظور فرمائے اور اس محفل ساڑھے واسطے کفارہ گناہ بنائے اور باعث نجات بنائے اور اس محفل برکت نال سانو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر محبت کا ذکر ہے وہ جو فرماؤ کیا ذکر ہے یہ اہل سنت کی محفل ہے اور اہل سنت کا خاص ایک انداز ہے
اہل سنت کی خاص شان ہے. اہل سنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نال اللہ نے اہل سنت نو سب کچھ عطا فرمایا ہے. اپنی محبت بھی عطا فرمائی, اپنے رسول کی محبت بھی عطا فرمائی, محبوب دی آل دی محبت بھی عطا فرمائی, محبوب دی اصحاب دی محبت بھی عطا فرمائی, اور تمام اولیاء کرام دی سن محبت عطا فرمائی. اسی اہل ادب لوگ, اہل نسبت لوگ ہیں, تو سادہ انداز خاص ہے. اسی جتنا محبت کرنے ہیں اللہ تو رسول واسطے کرنے ہیں. سب تو پہلے اللہ نہ کرنے توجہ کرو, اس تو بعد اسے رسول نہ کرنے, پھر رسول دی وجہ تو اسی حضور دی آل نہ کرنے اور حضور کے صحابہ نہ کرنے. اور مرکز کائنات ایک ہی ذات جتنا جناب محمد رسول اللہ, صرف حضور دی ذات مقصود کائنات ہے, کوئی اور ذات مقصود کائنات نہیں, بلکہ کائنات نو جس نو جو نعمت ملی, جو شان ملی, او صدقہ سیدہ آمنہ پاک دے نال دا حضور دی وجہ تو ملی. اسی وہ نہیں جڑے آکھیے کہ جی آل نو حضور نو آل دی وجہ تو شان مل گئی یا صحاب دی وجہ تو شان مل گئی, نہیں. اسی کہنے ہیں آل نو حضور دی وجہ تو مقام ملے ہے اور صحاب نو حضور دی وجہ تو مقام ملے. دیکھو نا ساڑی محبت تھلیوں نہیں شروع ہوندی, ساڑی محبت کتوں شروع ہوندی, کتوں ہوندی, کس طرح؟ اللہ کریم نے واضح فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی یہ وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں. ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اور سب سے پہلی محبت اپنے خالق اور مالک اور رازق سے ہوتی ہے. یہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے. اب میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر محبتوں کا ذکر فرمایا, تو آپ نے محبتوں کی جو ابتدا فرمائی وہ اللہ کی محبت ہی فرمایا, اے میرے غلاموں احب اللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سب سے پہلے رسول خود فرما رہے ہیں اللہ سے محبت کرو. تو جو کرو انشاءاللہ شعر بھی سارا کچھ آئے گا, لیکن کوئی قانون سمجھ لو. فرمایا اللہ سے محبت کرو. یا رسول اللہ کیوں فرمایا لما یغزوکم, اس لیے کہ اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تمہیں بھئی جو ذات ہر چیز کی خالق بھی ہو, مالک بھی ہو, رازق ہو, تو پھر اس عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو. تو فرمایا اللہ سے محبت کرو, وہ تمہیں رزق دیتا ہے. یا رسول اللہ پھر فرمایا احبونی بحب اللہ, فرمایا پھر میرے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرو. ان توجہ تو ساتھ کرنی, محبت شروع ہو رہی ہے اللہ دی محبت, کتوں شروع ہو رہی, اہل ایمان دی نسبت تعلق ادھروں شروع ہو رہا ہے رب کائنات کی طرف. فرمایا اللہ سے محبت کرو, وہ رزق دیتا ہے. میرے ساتھ محبت کرو بحب اللہ, اللہ کی وجہ سے, اللہ کی یہ وجہ سننی آپ نے لے کے جانی ہے. اہل سنت کی اس کے اندر شان ہے اور یہی پہچان ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے, اللہ کی وجہ سے اس کے رسول سے محبت. اب سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو, کیوں؟ میں اللہ کا محبوب ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. رب نے مجھے شان عطا فرمائی ہے, رب نے مجھے کمالات عطا فرمائے ہیں, تو اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. یا رسول اللہ پھر فرمایا احبو اہل بیتی بحبی, فرمایا پھر میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. میری اہل بیت سے میری وجہ سے, توجہ کرو, میری وجہ سے, اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب جس رسول نے یہ فرمایا کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو, وہی رسول اسی انداز سے فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے بارے میں. فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم, اے میرے غلاموں جس نے میرے اصحاب سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی. اب یہاں بھی وجہ موجود ہے. اہل سنت ادھر دیکھیے, درمیان میں رسول کائنات کی ذات ہے, ایک طرف آل ہے ایک طرف اصحاب ہے. اب سرکار فرماتے ہیں میری وجہ سے, اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو,
میری وجہ سے میری آل سے محبت کرو، اہل بیت سے، اور میری ہی وجہ سے میرے اصحاب سے محبت کرو۔ اس وجہ سے اہل سنت جو ہے نا وہ ڈولتے نہیں ہیں، وہ پھسلتے نہیں ہیں، اس لیے وہ قائم رہتے ہیں کہ ان کی محبت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، رب رسول کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اور اہل سنت چھوٹے دلوں والے بھی نہیں ہیں کہ ایک دو سے محبت کریں جی صرف پائتر پاک، صرف جی 12 امام، نہ، اہل سنت کے دل بہت بڑے ہیں۔ یہ وہ دل ہے اہل سنت کے جس دل کے اندر حضور کے 4 یاروں کی محبت بھی موجود ہے، حضور پائتر پاک کی محبت بھی موجود ہے، حضور کی ساری آل کی محبت بھی موجود ہے، تمام صحاب کی محبت بھی اس دل میں موجود ہے، حضور کے 1.25 لاکھ کم و بیش جو صحاب ہیں ان کی محبت بھی اس دل کے اندر موجود ہے۔ تو اہل سنت کے اتنے بڑے دل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی، یہ اپنے دلوں میں سب کی محبت کو جمع کر لیتے۔ اور یہ بات خود رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، حضور نے فرمایا لا یجمع حب هؤلاء الاربعة الا قلب مومن، فرمایا لوگوں میرے 4 یاروں کی محبت صرف مومن کا دل جمع کر سکتا ہے، یہ مومن کے دل کی پاور ہے، اس کی ہمت ہے، 4 یاروں کی محبت صرف مومن کے دل کے اندر آ سکتی ہے۔ عام کمزور دل کے بس کی یہ بات ہی نہیں وہ 4 یاروں کی محبت کو اپنے اندر جمع کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کی آل اصحاب کو یہ مقام عطا فرمایا، حضور کی صحبت کی وجہ سے رب نے دنیا میں فرما دیا اللہ تم سے راضی ہے تم اللہ سے راضی ہو، رب نے دنیا کے اندر ان کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ حضور کی آل اصحاب کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر ہم درمیان ان کے ایمان میں شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن تک اور حدیث تک سنت تک پہنچنے کے لیے حضور کے یاروں کا وسیلہ ضروری ہے۔ اور حضور نے واضح فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا اے میرے غلاموں میرے بعد میرے ابو بکر عمر کی خاص کر پیروی کرنا، میرے ابو بکر عمر کی خاص کر پیروی کرنا۔ اب دیکھیے اسلام ایک دریا ہے، تو جو کرو گل لمبی کوئی نہیں، چھوٹی جی گل ہے، اسلام ایک دریا ہے، اور دریا کے کتنے کنارے ہوتے ہیں؟ توجہ کرو یار، کتنے کنارے ہوتے ہیں؟ 2، ایک کنارہ آل مصطفیٰ، ایک کنارہ صحاب مصطفیٰ۔ اب اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں، اسلام کے دریا کے یہ دونوں جس نہر ندی نالے دا اگر کنارہ ٹوٹ جائے تو بولو تباہی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جی ایمان دا تو کنارہ ٹوٹ جائے گی۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت دیکھو کوئی پرندہ 2 پروں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سید عالم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں رب نے میرے صحاب بھی بنائے ہیں میری آل بھی بنائی ہے، فرمایا دونوں کے ساتھ تعلق رکھنا تمہارے لیے اشد ضروری ہے، اگر ایک کے ساتھ بھی تعلق چھوڑ دو گے کبھی بھی تم نجات نہیں پا سکتے۔ کس طرح؟ حضور نے بڑی خوبصورت سادی سی مثال دی، فرمایا لوگوں اس طرح جس طرح سمندروں کے اندر نہروں کے اندر لوگ سواری کرتے ہیں، سفر کرتے تھے تو بیٹھتے تھے کشتی کے اندر، اور کشتی کے اندر بیٹھ کے ستاروں کی رہنمائی بھی ضروری تھی، فرمایا اسی طرح میری آل کو رب نے کشتی بنایا ہے، میرے صحاب کو ستارے بنایا ہے۔ اور میرے پاٹے امام فرماتے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، مل کے پڑھ لو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب۔ تو سامنے نال پڑھنا تام تقریر اگے چلنی ہے کہ پچھنا دیکھو پڑھو یار کی تہاڈا دھیان کدھر تک دیو پے، نال پڑھو مل کے اہل سنت۔ بندہ ایک بندہ بھی ذوق والا بیٹھا ہے تو محفل کا ماحول بن جاتا ہے۔ تسی اتنے بیٹھے ہو کوئی ادھروں تکدا ہے کوئی ادھروں تکدا ہے، نال مل کے شعر پڑھو، امام اہل سنت دا شعر تے گل تہاڈی ہو رہی ہے، تہاڈا بیڑا پار ہو رہا ہے، تے تسی ستے ہو یار مل کے پڑھو اہل سنت۔ بڑا جانکاری یار تو نواں کام شروع کر دیتا ہے اور کسی نہ اہل سنت۔ میں کلیا شعر نہیں پڑھتا، میں یہ شعر ہی آدھا گھنٹہ پڑھتے رہنا، انہوں اگے چلنا ہی تو نال پڑھنا، مل کے پڑھو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔
نجم ہے اور نہ ہے عطرت رسول۔ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے سب کی محبت عطا فرمائی ہے۔ انہاں دے دل بڑے بڑے چھوٹے دل نہیں، کمزور دل نہیں، چڑیاں ورگے بلکہ پہاڑاں ورگے دل رکھتے ہیں۔ اس سے دل کے اندر نبیوں دی محبت بھی ہے، حضور دی آل دی محبت بھی ہے، صحابہ دی محبت بھی ہے، حضور دے چار یار دی محبت بھی ہے، سارا دی محبت اس کے اندر جمع ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لوگوں صرف ایمان والا دل لو طاقت رکھدا ہے جڑا اپنے اندر میرے چار یار دی محبت کو جمع کر لیندا ہے۔ عام کسے دل دی طاقت نہیں۔ اس وقت حضرات محترم اہل سنت چمن دے بھی غلام نے، پنجا دے بھی غلام نے، سب جو غلام نے اللہ نے سب انہوں سب سے غلامی عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے کر کے حضرات محترم ساڈے ایمان واسطے ضروری ہے، ساڈے ایمان دی مجبوری اس چیز ہے اسی حضور دی آل نال بھی تعلق رکھیے، حضور دے صحابہ نال بھی تعلق رکھیے۔ جنہ لوگوں نے آل نو چھڑ دیتا وہ بھی گمراہ، جنہ صحابہ نو چھڑ دیتا وہ بھی گمراہ، جنہ آل نو چھڑیا ناسبی بن گئے، جنہ اصحاب نو چھڑیا رافضی بن گئے۔ اہل سنت کو ہمت والے لوگ نے اس دور کے اندر سب تو مشکل کام نہ ناسبی بننا ہے نہ رافضی بننا ہے، سب تو اوکھا کام سنی بن کے دکھانا ہے۔ جڑا بندہ ایک دا بھی گستاخ ہو جائے کدے بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سنیو تانوں مبارک ہوئے، تسی کسی بھی بے ادبی نہیں کردے، دی وجہ کی ہے تسی اپنی مرضی نال پیار نہیں کردے، حضور رسول اللہ دی نسبت اور تعلق دی وجہ تو سب دا حیا کردے ہو۔ سرکار دے تعلق دی وجہ تو سب نہ ادب کرنے ہیں، سب نہ پیار کرنے ہیں، تے جڑے حضور دے چار یار انہوں نے خاص پیار کرنے ہیں۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے نبیوں تو بعد، رسولاں تو بعد، نبیوں تو بعد سب کو اونچی شان ابو بکر صدیق دی ہے، پھر شان عمر فاروق دی ہے، پھر عثمان غنی دی ہے، پھر شان حضرت علی المرتضیٰ دی ہے۔ یہ سنیہ دا عقیدہ ہے، لیکن اسی حضور دے ہر صحابہ کو جنتی مننے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مل کے پڑھو ہر صحابی نبی مل کے آپ ہر صحابی نبی۔ کسے نو تکلیف ہوئی انہیں کیا نہیں تکلیف جنتی نے تسی کیوں وحدے ہو، جنتی نے تو لوڑ کی پئی جنتی آنے دیو ہے نہیں جنتی کیوں وحدے ہو جنتی ہو۔ ایک نو تکلیف ہوئی ذرا آیا نبی ذرا چلن دیو، انہیں آکھا تانوں کی لوڑ پئی آخنے دی کہ سارے جنتی روکی جنتی نے، تو میں کہا تینوں مروڑ کیوں لگے ہیں؟ اے تو چیک کرنے واسطے سی آنے نا ہر صحابی ہے، اگر تیرا عقیدہ ہے یہ ہر صحابی جنتی ہے تو تینوں تکلیف کیوں ہوئی؟ دیکھو نا رضی اللہ عنہ، صحابہ نے کی کہنے ہیں رضی اللہ عنہ، کیوں کی کہنے ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے ان ساڑھے آنکھیں راضی ہویا کہ پہلے ہی ہوئے ہیں؟ ساڑھے آنکھیں راضی ہوئے ہیں پہلے ہی ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے نے کی کہنا رضی اللہ عنہ کہنے ہیں نا، وہ بھائی ایک انہوں دا اعزاز ہے، انہوں دی شان ہے، انہوں دی عظمت ہے، اسی تا کہنے ہر صحابی نبی جنتی، یعنی ان کی شان ہے۔ اور ایسے بھی پلید اس امت کے اندر موجود ہیں جو امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، پھر نہیں کہتے ہیں صحابہ میں منافق بھی تھے۔ سنی کہتا ہے بدبخت لعنتی جو صحابی ہو گیا منافق نہیں ہو سکتا، منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ نعیم جو ہے نا اصل میں تکلیف انہیں پتہ کس سے ہے؟ اصل میں تکلیف انہیں ابو بکر صدیق سے ہے، تکلیف عمر فاروق سے ہے۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ اندر سے صحیح نہیں تھے، اور نہیں اگر صحیح نہ ہوتے تو رسول اللہ روزے کے اندر اپنے ساتھ سلاتے ہوئے، روزے کے اندر مصطفیٰ ساتھ رکھتے ہیں، یا کہ اللہ بھی مجبور ہے رسول بھی مجبور ہے، معاذ اللہ بھی جدا نہ کر سکا، وہ صحیح نہیں تھے۔ او بھائی قبر ان کی روزہ رسول کے اندر ہونا یہ ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے اگر معاذ اللہ وہ صحیح نہ ہوتے تو جو صحیح نہ ہو اس کی قبر جنت نہیں ہوتی دوزخ ہوتی ہے، تو رب کو یہ کیسے گوارا کہ روزہ رسول اندر سے دوزخ بن جائے، روزہ رسول اندر سے دوزخ بن جائے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے لعنتی یہودی مجوسی یہ کہے کہ وہ معاذ اللہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ روزہ رسول کو اندر دوزخ کہتا ہے، وہ بدبخت لعین یہ بتانا چاہتا ہے کہ روزہ رسول اندر سے دوزخ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ایک خواب دیکھی، میں نے ایک خواب دیکھی،
فرماتی ہے میں نے خواب دیکھی کہ 3 چاند میرے حجرے میں نازل ہو گئے ہیں. ہائے ہائے 3 چاند میرے حجرے میں نازل ہو گئے. میں نے ابا جان ابو بکر صدیق سے عرض کی ابا جان میں نے خواب دیکھی ہے 3 چاند دیکھے ہیں جو میرے حجرے میں نازل ہو رہے ہیں. خاموش ہو گئے ابو بکر صدیق. جب رسول اللہ نے وصال فرمایا نا تو میرے حجرے میں دفن ہوئے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹی وہ جو تو نے خواب دیکھی تھی نا 3 چاند ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند حجرے میں نازل ہو چکا ہے. ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند حجرے میں یہ موتا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے. فرمایا ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند حجرے میں نازل. اب اس کے بعد کون سا چاند تھا؟ ابو بکر. پھر کون سا چاند تھا؟ عمر. اب یہ جل جل کے مر جاتے ہیں. یہ جو جن کی ہر شے کالی ہے یہ دل کے بھی کالے زبانیں بھی کالی سوچ بھی کالی یہ جل مرتے ہیں. اور کوئی سڑے بڑے سر کے کوڑا ہو جائے لیکن محبوب یا یاران محبوب نہ جدا کون کر سکتا ہے. سوری صاحب فرماتے ہیں وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دوے مل کے پڑھو وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دوے پڑھو سارے وچ روزائے پے یار جو دوے وچ روزائے یار جو دو وچ روزائے اطہر دے پے یار جو دوے سرکار دے یاراں نو جدا کون کرے گا. سرکار دے یاراں نو جدا سرکار دے یاراں نو جدا. اور کسی کیسی نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نصیر شاہ صاحب کہتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے وہ پہلو میں. پوچھئے اس سے اگر امام حسین کے روزے کے اندر کسی بندے کو دفن کیا جائے تو کیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ بتائیے. یا معاذ اللہ کو جہنمی امام حسین کے ساتھ روزے کے اندر دفن ہو سکتا ہے؟ تو امام حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتا ان کے نانا محمد رسول اللہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسا عقیدہ ہے. اور سنو تمہیں مبارک ہو تمہیں ہر شے ملی حضور کے یاروں کے وسیلہ سے. اور قرآن کو بھی مانتے ہیں حضور کے یاروں کو بھی مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ. لیکن ہر صحابی دیکھیے اب دیکھیے اب کہتے تم حضرت معاویہ کا بڑا ذکر کرتے ہو اور بھائی تمہیں چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ معاویہ کی شان باقی صحابہ سے زیادہ نہیں. ان سے زیادہ تو حضرت امام حسن حسین کی شان زیادہ ہے. وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحابیت کیا مقام ہے. پہلے سمجھو صحابیت کیا ہے. صحابیت وہ چیز ہے کہ ایسے کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ وہ لوگ حضور کے صحابی بن کے حضور فرماتے ہیں رب نے ازل سے میرے اصحاب کو چن لیا ہے. ایسے نہیں بن کے رب نے چنا ہے. رب نے دلوں کو دیکھا جو سب سے بہتر دل تھے ان کے وہ نبیوں کے لیے چنے. نبیوں کے بعد جو بہترین دل تھے فرمایا میرے صحاب کے لیے رب نے چن لیے. فرمایا رب نے مجھے بھی چنا میرے سسرال کو بھی چنا میرے اصحاب کو بھی چنا میرے خاص 4 یاروں کو بھی چنا. فرمایا خاص ان میں سے 4 بنائے. یہ چنے گئے ہیں یہ ایسے عام شخصیات نہیں ہیں. ان کو رب نے چنا ہے. اور صحابیت کا مقام کتنا بلند ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ وہ صحابی تھے لیکن عام صحابہ کو پتہ نہیں یہ صحابی ہیں. انہوں نے کوئی غلطی کی. ان کو پکڑ کے فاروق اعظم کے پاس لایا گیا. ان کو پکڑ کے فاروق اعظم کے آپ فاروق اعظم کے جلال سے آپ واقف ہیں. فاروق اعظم کے کوڑے سے آپ واقف ہیں. فاروق اعظم کا جلال وہ ہے کہ اگر زمین زلزلہ آئے نا تو آپ نے خبردار کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا تو زمین کا زلزلہ تھم جاتا ہے. یہ حیبت ہے مولا عمر کی. یہ حیبت ہے عمر کی. اور عمر کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ آپ بیٹھے ہو نا مسجد نبوی میں منبر کے اوپر اور سینکڑوں میل پر لشکر اسلام جنگ لڑ رہا ہو. فاروق اعظم یہاں سے دیکھ کر اس کی کمانڈ بھی کر دیتے ہیں. انہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کرو اللہ فتح عطا فرمائے گا. یہ شان عمر ہے.
اس لیے کسی نے کہا نا، انہیں کیا یا ساریت الجبل، کہا چھوڑ کے خطبہ، فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، فاروق خطبہ دے رہے ہیں، دور لشکر اسلام لڑ رہا ہے، وہ جو سپہ سالار ان کا نام ہے ساریہ، کیا نام ہے ان کا، کیا نام ہے؟ اے اللہ شیطانہ کو نہیں چوکنا، دروازے بند کرو، اے دروازے بند کرو یار، کوئی حال نہیں، بالکل یہ تھے، کوئی نہ سائیں نہ خسم ہے نہ ذات، اللہ دا کارے کی تماشا ہے نا، لیندے دو دو لتر مار کے دروازہ بند کرو مسجد دا، کی نہ مذاق بنایا، مسجد تو انکار رہے ہیں، اتنا شور نہ مچایا ہے۔ تو حضرات محترم بات دوسری طرف لے کے چلتے ہیں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، عقیدہ اہل سنت آپ نے سن لیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرات محترم اللہ قریب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کائنات کی ہر خوبی عطا فرما کر دنیا میں بھیجا۔ کہتا بیان کرو بس، لمبی گل کو نہیں ختم ہوگی، ٹائم کافی ہو گیا، اور تھوڑے میرے حالے لنگر بھی تھوڑا ٹھنڈا پہ ہوتا ہے، بندے بے چین پائے نہیں جانا پا رہا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا سوار کے بھیجا، بولیے بلکہ ساری کائنات کو ہی اپنے محبوب کے لیے بنایا، ساری کائنات کو رب نے اپنے اور واضح فرما محبوب انما خلقت الدنیا واہلہا، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو کیوں بنایا؟ اس لیے لِأُعَرِّفَهُمْ منزلتک و کرامتک عندی، محبوب جو تیری منزلت دو، جو تیری کرامت میرے نزدیک ہے نا، میں چاہتا تھا دنیا والے دیکھ لیں، دنیا والے تیری شان میرے اور آپ کے امام تو کہتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ تو رب نے چاہا اپنے محبوب کی شان دکھائے لوگوں کو، تو رب نے کیا کیا؟ دنیا کا نظام قائم فرما دیا اور نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ ہر نبی آتا جہاں توحید و رسالت کی بات کرتا، وہاں محبوب کے میلاد کی بات بھی کرتا۔ حضور کا میلاد کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، آج میلاد کی بات کرے کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، کہیں جہلا نئی گل نہیں، ازل تو انتظام ہی سارا میلاد واسطے ہو رہا ہے، نمی گل تینوں پتہ نہیں بدعت کی ہوندی، بدعت ہوندی نمی شے ہے، میلاد نمی چیز ہے۔ حدیثہ نے اندر اللہ کا کریم فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، محبوب اگر تجھے نہ بناتا دنیا نہ بناتا۔ یہ تو ہے میلاد کے لیے نئی بات کتے ہے، ہاں اگر نئی شاہ لبنیاں تو شیشے جا کے اپنا منہ دیکھ لیں، اور نمی شاہ تو نظر آ جائے گی، نہ میلاد نہ میں تو نہ میلاد منانے والے نہ، میلاد بھی پرانا ہے تو میلاد منانے والے بھی بڑے پرانے ہیں۔ سب تو پہلے ایسی محفل، ایسا اجتماع جس کے اندر حضور کی آمد کا ذکر ہو، وہ رب کریم نے خود عالم ارواح میں سجایا تھا، اور نبیوں سے عہد لیا میلاد کا، یعنی اس بات کا کہ جب میرا محبوب آ جائے، محبوب کی آمد ہو جائے، میلاد ہو جائے، تمہارے پاس آ جائے، تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ کے میرے محبوب کی غلامی میں آ جانا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، آپ سنیے اختصار کر لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ، جب ابراہیم آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ کعبہ بنا کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس اپنا شان والا رسول آمنہ کا لال بھیج دے، وہ بھیج دے۔ اب خلیل اللہ یعنی رسول اللہ کے بعد نبیوں میں سب سے بلند شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب اللہ کا خلیل کس کے لیے، کس کو مانگ رہا ہے؟ بولیے میرے اور آپ کے آقا کو مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس ربنا وابعث فیہم رسولا، اس رسول کو بھیج۔ اب بتائیے حضور کا آنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ حضور کا میلاد کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، او میں تمہیں احمد کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ 1.25 لاکھ کم و بیش نبی جس محبوب کا انتظار کر رہے تھے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم، وہی محبوب آنے والا ہے۔ بشارت ہے، بشارت کسے کہتے ہیں؟ ایسی خبر کو بشارت کہتے ہیں جسے سن کے چہرہ کھل جائے، جسے سن کے چہرہ، وہ ہوتی ہے بشارت۔ آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام اے میرے ہماریوں عیسائیوں تمہارے چہرے کھل جانے چاہیے کہ اب میرے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا۔ اب حضور کی آمد سے پہلے حضرت تقریباً 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، 550 سال پہلے عیسائی خوش ہو رہے ہیں کہ سیدہ آمنہ کا لال آنے والا ہے۔
تو جن کو اتنی خبر ملے کہ اب وہ آئیں گے وہ تو خوش ہو جائیں، ان کے چہرے تو کھل اٹھیں، اور جن کے پاس آ جائیں جن کو امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے انہیں کس قدر خوشی کرنی چاہیے، انہیں کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اس واسطے میرے آپ آقا نے فرمایا لوگوں انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ میں جو دعا ابراہیم علیہ السلام دی جڑی انہاں منگی سی میں دعا و بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت جڑی انہاں دعا کی سی، جڑا انہاں اعلان کیتا سی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں وَرُؤْيَ أُمِّي الَّتِي حِينَ رَأَتْ وَدَعَتْنِي، فرمایا میں اپنی امی جان کی وہ خواب جو انہوں نے مجھے پیدا کرتے ہوئے دیکھی تھی، میں اپنی امی کی وہ خواب جب میں پیدا ہو رہا تھا اماں جان نے دیکھی، کیا دیکھا؟ فرمایا میری امی نے نور ہی نور دیکھا، ہر طرف نور ہی نور دیکھا، فرمایا اتنا نور دیکھا اتنا نور دیکھا، جس طرف نگاہ کرتی نور ہی نور نظر آتا، ہر طرف نور، ساری کائنات نور مصطفیٰ سے بھر چکی ہے، اور کیوں نہ بھرتی، اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ بانی کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، مل کے پڑھ لو بانی کے نور نور آیا، بانی کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لجپال سونا، مل کے پڑھو تیرا لجپال سونا میرا لجپال، سب تو پہلے اللہ نے نور نور بنایا سی، ابو البشر دے چہرے چوں نور نور دکھایا سی، فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، بانی کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا، حضرات محترم حضور کا میلاد تھوڑا بیان کریں، حلیمہ سعدیہ کی بات کرتے ہیں پھر بات ختم ہوگی۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور آئے نا میرے پاس تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور سجدے کی حالت کے اندر ہے، کس حالت کے اندر ہے؟ سجدے کی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو سجدے سے بڑا پیار تھا، اور حضور کے ساتھ سچا پیار اس کا ہے جس کو سجدے سے پیار ہو، جو سجدے سے فرار ہو، پورا سال وہ سجدے کے نزدیک نہ جائے، مسجد میں وہ قدم نہ رکھے، سجدے سے پیار نہ کرے، نماز کی محبت نہ ہو، تو وہ کہے مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، تو یہ دعویٰ ہو سکتا ہے لیکن اس کی دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے آتے بھی سجدہ کیا اور کہا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جاتے بھی فرمایا میرے غلاموں نماز کی فکر کرنا، نماز کی۔ اب مسجدیں کتنی خوبصورت بن چکی ہیں لیکن غیر آباد ہیں، نمازی نہیں ہے، مسجد مرسیحہ خواہ ہیں، نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آ گیا اگر این لڑائی میں، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ اب وہ بھی لوگ تھے جو جنگ کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، تو لہٰذا اے حضور کے میلاد میں آنے والوں، حضور نے آتے سجدہ کر کے دکھایا سجدے سے بھی پیار کرو، اور سجدہ ایسے نہیں کیا، حضور نے سجدے کے اندر امت کو یاد کیا، امت کو آج ہم حضور کو یاد کر رہے ہیں، حضور نے آتے سجدے میں اپنی امت کو یاد کیا۔ میرے توڑے امام کہتے ہیں پہلے سجدہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ یادگاری امت پہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے سرکار آئے، میں نے حضور کا جسم دیکھا چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا جب میں نے حضور کو دیکھا بالوں میں تیل بھی لگا ہوا ہے، حضور کی آنکھوں میں سرما بھی ڈلا ہوا ہے، حضور
खतना शुदा तशरीफ लाए, नाब बरीदा आए, रब ने अपने महबूब को बना सवार के भेजा। फरमाते हुजूर आए, अलग किस्म की मुझे खुशबू सूंघने को मिली। यही बात सैयदा हलीमा सादिया भी कहने लगी, जब मैं हुजूर को उठाने आई मुझे बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। फरमाती जब मैं अपने देशों में लेके सैयद आलम को ले गई, वहाँ मेरे घर से ही नहीं बल्कि मेरे पूरे कबीले के घर से बड़ी खूबसूरत खुशबू आनी शुरू हो गई। मेरे आपके इमाम ने इसलिए फरमाया, उनकी महक हाँ जी, हलीमा सादिया की बात सुनाया आपको। 2-4 दिन नबी अलैहिस्सलाम को हजूर की वालिदा मोहतरमा ने दूध पिलाया। एक दो और बीवियाँ ने, उन्होंने ये सारत नसीब हुई। बिलाखिर हलीमा सादिया कहती है कि मैं मक्का तरफ, बाकी दाइयाँ भी चली, मैं उनके नाट हो गई। फरमाती मैं भी कमज़ोर है, मेरी सवारी भी कमज़ोर है। उन दूजियाँ दाइयाँ भी खुशहाल हैं, खुद भी ताकतवर ने, सवारियाँ भी ताकतवर हैं। उन्होंने सवारियाँ अगे निकल जाती है, मेरी सवारी पीछे रह जाती है। तो मैनू झिड़कदियां ने, वादा देंदी, हलीमा टोरना इनू की मुसीबत बना देती है, की मरील तो लैंदी। मैं बड़ी शर्मिंदा होनी हाँ, परेशान होनी हाँ। तो मैं डिगदी टहदी मक्का पहुँच गई। फरमाने थे जाके असा चौपड़ियाँ ला लिया, अपने खैमे ला ले। तो सारियाँ जितनियाँ दाइयाँ ने वो मक्के के अंदर गलियाँ के अंदर फिर गई बच्चे तलाश करने वास्ते। सारियाँ खुशहाल ने, तो खुशहाल घरां दे बच्चे खुशहाल दाइयाँ बच्चे दे देंगे। तो जो मैनू वेखते मेरी हालत मैं माड़ी, तो इस वजह तो मैंने कोई भी अपना बच्चा देना पसंद है। लेकिन असल के अंदर ये सी, मेरे तो आका गरीब नवाज बन के आए। हलीमा सादिया गरीब ही सी, लेकिन सैयद आलम अलैहिस्सलाम रब ताला ने गरीब नवाज बना के भेजा। असल में हलीमा सादिया ने इस चीज़ की खबर नहीं सी कि मेरे मुकद्दर जागने आए। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तो मोहम्मद की दाई हलीमा। हलीमा सादिया कहती है मैनू भी खबर है कि एक बच्चा वो यतीम है, तो मैं भी लालच किया, मैं क्या मैनू की हासिल होना, मैं उधर नहीं गई। लेकिन जो मैनू किसी बच्चा नहीं ना दिता जान गया, तो मैं खामू कहनी मैनू इजाजत दो, मैं यतीम ही ले आवा, वो यतीम ही बच्चा उठा जावा। कहनी मैं जाके दरवाज़ा खटखटाया ना, हजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब निकले अंदरों। तो कुछ दिन हाँ माई जी किधर आए हो? मैं क्या मैं दाई हाँ, तो बच्चा लेना आई हाँ। आपने क्या ना की है तेरा बीबी? मैं क्या मेरा ना हलीमा है। आप खुश हुए हलीमा सुन के। आप कहने तेरे खानदान का की ना? मैं क्या बनु साद। तो जो मेरा ना तो बनु साद का ना सुनिया तो आप और खुश हो गए। आपने क्या वाह हलीमा तेरा अपना ना किदा सोना, तेरे कबीले का ना किदा सोना। ना के अंदर इतना असर होता है, ना के अंदर इतनी खूबी होती है। असी ना रखने का बच्चों ने सियाने नवा जा ना हो, भावें माना का उल्लू का पट्ठा हो, सने इतना गर्द नहीं। और भाई अच्छा नाम रखना चाहिए, नाम की शख्सियत पर बड़ी तासीर होती है। तो देखिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पहले नाम पूछा, नाम क्या है? जब नाम हलीमा और बनु साद सुना तो खुश हो गए। और देखिए अल्लाह ने मेरे आपके महबूब के लिए कितने इंतजाम फरमाए। बाप का नाम था अब्दुल्ला, माँ का नाम है आमिना, दाई का नाम है हलीमा, कबीले का नाम है बनु साद। रब ने जो दीन अपने महबूब के दिया उसका नाम है इस्लाम, जो किताब दी उसका नाम है कुरान, और महबूब का नाम है मोहम्मद। अब देखिए अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए, कहते हैं अच्छा बीबी, अच्छा तुझे ये पता है कि मेरा जो पोता है वो यतीम है? बाबा जी पता है, आप बस दे मैं देने आई हूँ। आपने क्या? लेकिन हलीमा तसल्ली रखी, घबराने की लोड़ नहीं। ये मेरा जो पोता है आम बच्चा नहीं, बढ़िया शान वाला बच्चा है। अगर तू ले जाएगी तेरे कोई कमी नहीं रहेगी। हलीमा साथ कहनी मैं क्या तुम बाबा जी मैं जल्दी बच्चा दो मैं ले जाओ। फरमानी जो मैं कमरे में आप कदम रखे ना तो बड़ी सोहनी खुशबू आ रही है।
میں دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں اکھاں بند نہیں سرکار خود فرماتے ہیں میری اکھاں بند ہوئی دل جاگ رہا ہوتا ہے مصطفیٰ گویا کہ حلیمہ سعدیہ کا انتظار کر رہے ہیں اکھاں بند نے فرماندیاں نے جدوں میں حضور کو دیکھا تو میں قربان ہو گئی میں قربان ہو گئی حضور کی شکل لگے حضور کی حسن میرے دل وچ کھو گیا فرماندیاں میں آگے ہو کے جلدی دنا حضور دے سینے تے آرام نہ ہاتھ رکھیا حضور نے اکھاں کھولیاں اور مسکرا پئے اب میرے آقا دی مسکراہٹ عام مسکراہٹ نہیں میرے تو امام نے کیا آپ کہتے ہیں جس کی تصدیق سے نور دا منارہ آسمان طرف بلند ہو گیا ہے فرمانیاں میرے کو رہا نہ گیا فرمایا جلدی نہ حضور چوکے سینے نہ لا لیا جب سینے نہ لایا یقیناً حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا آمنہ پاک دی بات کا حضور عرض کیتی ہو گیا حضور نے دیکھ کے عرض کر دی ہو گیا سونا من مونا کہ بڑو سونا حضور میں چکیا تو لے کے اپنی جھوپڑی چاہ جو فرمانیاں بالکل میں خود چونکہ کمزور سا میرے چھاتی میں دودھ کا نام ہی نہیں میرا چھوٹا بچہ وہ بھی روتا رہتا ہے لیکن حضور جو میں سینے لگایا نا اللہ نے میرے چھاتی کے اندر دودھ چشمے جاری فرمایا حضور نے جی بھر کے دودھ پیتا لیکن جب میں دوسرے پاس لگایا نا سرکار نے منہ پھیر لیا میرے تو آقا بچپن میں اگر عیسیٰ علیہ السلام جان دیں پموڑے دے اندر میں اللہ کا نبی ہے تو میرے آقا نہیں جان دے کہ حلیمہ سعدیہ کا اور بیٹا ہے تو میرے تو امام نے کہا کیا سی نا کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کے نسبت میں لاکھوں سلام سرکار نے جتنی دیر تک سیدہ حلیمہ کا سعدیہ قرین حضور نے دوسری طرف چہرہ نہیں پیتا دودھ نہیں پیتا بلکہ اپنی سائڈ سجے پاس حضور دودھ پیتے رہے فرمان کے اس کے بعد میں اپنے بیٹے جو سینے نہ لایا نا انہیں میں جی بھر کے سیر ہو کے دودھ بھیجا اور حضور بھی سو گئے میرا بیٹا بھی سو گیا بڑا عرصہ ہو گیا سی کدے سوندے ہی نہیں سے روندا رہندا سو گیا حضور دی برکت نال کہہ دیا نا میں اپنے خامن کو کہنی کرو جاؤ جا کے ذرا اونٹنی دی کھیری ویکھو میں تو دے چ دودھ آ گیا ہوگا اس رات دی برکت اگر اللہ نے میرے سینے میں دودھ جاری کیتا ہو سکتا ہے سادے کرم ہو گیا ہوے اونٹنی دے تھلے بھی دودھ آ گیا کہ جدو گئے تو اونٹنی دی کھیری دودھ را بھری وہ چو کے لیندا میں نہیں پیتا میرے خامن پیتا فرماندے نے اج سال لنگ گیا سی کدے نیند ہی نہیں سی آئی چین دی آج پتر بھی ستے ہیں تو ویسے بھی مٹھی نیندر سو گیا سیدہ آمنہ دے نال دی برکت نال فرمانی ہم صبح ہوئی میرے خامن کہنے نے کہ حلیمہ کمال ہو گیا کیسا تو لائن لے کے آئی ہے جنہیں ایک رات میں ساڑھے نصیب بدل کے رکھ دیتے ہیں فرمانیہ نے سواری تے بٹھایا حضور جو سواری تے بٹھایا تو سواری حضور خود فرمانا ارسل تو الى الخلق کافہ لوگوں مجھے رب نے ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا ہے اب وہ اٹھنی بھی جانتی ہے کہ مجھ پر نبیوں کا سردار تشریف فرما ہو گیا ہے عرشوں کا لاڑا شب معراج کا دولہ مجھ پر تشریف فرما ہے ان فرمانیاں جو میں سکتے بیانات اونٹنی نے کعبہ منہ کر کے سجدہ شکر ادا کیا تھا فرمانیاں بس اسی چل کر ساڈا قافلہ واپس اپنے وطناں نوں جدوں چلے نا اسی تے کہندیاں نے میری دیکھ لو کوئی سواری ہے جڑی چل نہیں سکتی او سواریاں جڑیاں اگے اگے نے میری پیچھے پیچھے ہوں کام الٹا ہو گیا ہوں کام جڑا دوسرا ہو گیا کہ
میری سواری لگتا ہے جی میں ہوا نہ گلا کر دی پر لگ گئے وہ اگے اگے باقی سواریاں پیچھے رہ گئی کہندیاں جڑیاں اگے مینوں ناراض ہوندیاں سن ہن میری منتاں کردیاں نے کہ حلیمہ ذرا ٹھہرا نہ ذرا اینو ہوڑا کرنا اینو ایسا کرنا حلیمہ سواری یہ بدلتی نہیں نہیں ویکھنے کیوں نظر آتی ہے تو میں کہا نہیں نہیں وہی سواری ہے صرف سوار بدلیا ہے سوری صاحب فرماتے ہیں اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی ہے گل آیا دایا ہزاراں سمکے دیول پڑھو سارے اپنے اپنے یہ بھی اپنے نصیباں دی گل ہے کوئی بار مسجد کی توہین کر لیا کوئی اندر حضور دے ذکر وچ بیٹھے آئے اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی ہے گل آیا دایا ہزاراں سی اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی ہے گل آیا دایا ہزاراں سی مکے دے ول جس دی ذاتی قدم بھی نہ سکتی سی چل جس دی ذاتی قدم بھی نہ سکتی سی چل عرش دے شاہ سوارا دے کمیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ اچھا فرمانی ہے جدو میں حضور لے گئی ہیں نا حضور دی پورے میرے میں میری محبت نہیں کر دی میرا پورا خاندان حضور میں بڑی محبت کرتا ہے ظاہری گل ہے حضور سونی اتنے سانس اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت میں لاکھوں سلام بڑا خاندان کرنے بڑا پیار کرتا ہے بلکہ حضور دی برکت اتنی مشہور ہوئی کہ پورا خاندان علاقہ سمجھتا ہے جانتا ہے کہ وہی حلیمہ سعدیہ دے کار او بچہ ہے او لال ہے کہ ساڑا جانور بیمار ہوئے بچہ بیمار ہوئے کوئی بندہ بیمار ہوئے جا کے او دا ہاتھ پھیری اللہ شفا عطا فرمائے یہ حضور دی شہرت بھی پورے علاقے دے اندر مشہور ہوگی فرمانیاں اوہی زمین ہے سارے دیا بکریاں جانیاں کھکیاں ہوندیاں میریاں جانیاں سرکار دے صدقے نہ راج گیا ہوندیاں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بولو بولو جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے فرمانیاں نے یہی حالت ہے ساری رات میری کلی روشن رہتی ہے چہرہ ودوہا دی روشنی دے نام اللہ فرماندہ ودوہا محبوب تیرے چمکدے چہرے دی قسم یہ او چہرہ ہے کہ تواڈی مومنہ دی ساڈی ماں سیدہ عائشہ پاک فرماندیاں نے میں اندر بیٹھیاں کمرے دے اندر میرے ہاتھ میں سوئی ہے دیکھ گئی ہے نہیں مل رہی تے اندر دیوا بھی کوئی نہیں سرکار آئے نے حضور دے چہرے دی روشنی نہ میں اس سوئی تلاش کر لے اور شہبہ کہنا حضور دے چہرے اتنی روشنی سی حضور اگر دیوار نہ چل دے سن تے حضور دے چہرے دا عکس دیوار دے پہلا سی یہ وہ چہرہ ہے کیوں نہیں حضرت امام صاحب یہ کہنے ساری رات اتنی روشنی رہتی لوگ سمجھتے ہیں اندر دیوا جلے ہے لگتا ہے اندر کوئی روشنی ہے کوئی لال ٹین ہے کوئی دیوا ہے کوئی چراغ جلا گیا ہے تو میرے کو پوچھ دیا نے حلیمہ یہ فضول خرچی نہ رہتی دیوا بند کر دیا کر تو ساری رات ہی بڑی رکھنی ہے تو میں کہنے خدا دی قسم ہے میں دیوا کو نہیں جبار دی ہے ساری یہ لال دی روشنی ہے تاں کسے کہنا انہیں کیا ٹوٹ گئے مک گئے صدمے غربت والے ٹوٹ گیا غم کا تالا جس دن جائے گھر وچ آیا ہو گیا نور اجالا ہو گیا نور اجالا سچ آنکھاں نالے حق آنکھاں پڑھو سچ آنکھاں نالے حق آنکھاں کدی دیوالی رکھے آخری گل آخری شیر گل ختم ہو گئی اچھا ہوں اے اندازہ لگاؤ تسی حضور جڑے سونے سن تے حضور دی چال بھی سونی سی کسی جدو بچہ چلدا ہے تے کڈا سونا لگدا ہے تے رب دا محبوب جدو چلدا ہوے گا کتنے حضور سونے لگدے ہوں گے تاں اسی کہنا نا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے محمد دا جھولا جھولدی واہ حلیمہ کتنی دائیاں آئیاں لیکن سب ہیں جی اعظم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئی دائیاں واہ حلیمہ کیا تیرے نصیب نے کدے محبوب کو غسل دینی ہے کدے حضور کو کنگھی پھیرنی ہے کدے دودھ پلانی ہے کدے لوریاں دینی ہے کدے چمنی ہے اور دھیان کرو نا یار یہ چھوٹا جا اعزاز تے نہیں نا حلیمہ میں تیرے مقدرہ سارے سلام پیش کرو سیدہ حلیمہ دی بارگاہ حلیمہ میں تیرے حلیمہ میں تیرے حلیمہ میں تیرے
اچھا جو سرکار چلتے ہوں گے نا کہ ایک عاشق نے وہ منظر پیش کیتا ہے کہ سرکار ویڑے اندر چلتے ہیں کدے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا کہنیاں نے باقیاں چالا والیا باقیاں چالا والیا ہوری قدمیں اٹھایا کر لیکن بڑو باقیاں چالا میں بھی منا کے پڑھو سارے میں بھی منا کے دیکھنا کدی تے رس جایا کر باقیاں چالا والیا ہوری قدم اٹھایا